السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ یہ وہ درس دراصل ہمارے جو متعاونین ہیں، خطبہ ہیں، ان کے لیے بطور خاص شروع کیا گیا تھا، لیکن سوچا یہ گیا کہ مسجد کے اندر رکھنے سے عام لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہوگا، اس لیے مسجد کے اندر یہ درس شروع کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ درس دراصل خطبہ اور علماء اور دعات اور متعاونین کے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے مباحث آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بیان بھی ہوئے ہیں جو عام لوگوں کی جن کو ضرورت نہیں ہے۔ آج کا بھی درس ہے وہ بھی جو طلباء ہیں یا علماء ہیں، خطبہ اور دعات ہیں، ان لوگوں ہی سے زیادہ متعلق ہے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سنیں۔ باب کیا ہے؟ ذم المداحین غیرہم لما لیس فیہ، جھوٹی تعریف کرنے والوں کی مذمت، جھوٹے مداحین کی مذمت، جو کسی کی جھوٹی تعریف کریں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، اس کا مستحق نہ ہو، وہ چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جھوٹی تعریف کی جائے، تو ایسے لوگوں کی شریعت میں کیا مذمت ہے؟ اس بات سے اندازہ ہو گیا آپ لوگوں کو کہ مدح یا تعریف کی دو قسم ہے، ایک جھوٹی قسم ہے اور ایک محمود اچھی قسم ہے۔ مدح مذموم اور مدح محمود۔ جھوٹی تعریف یا جھوٹی مدح یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کا مستحق نہ ہو اس کی تعریف کی جائے، اسی لیے شریعت میں مبالغہ آمیزی سے، کسی کی شان میں غلو کرنے سے، اس کو اس کے مقام سے آگے بڑھانے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اور آپ کا جو مقام اللہ نے دیا ہے اس مقام سے آگے کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو میری شان میں حد سے تجاوز مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے حد سے تجاوز کیا۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، میں اللہ کا بندہ اس کا غلام ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور غلام اور اس کا رسول کرو، رسول بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہوں، لہذا جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے اسی مقام پر رکھو، اس کے آگے کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو غلو کرنا کسی کی شان میں یا جھوٹی تعریف کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، جو خصلت اس کے اندر نہ ہو اس کی طرف نسبت کرنا، منسوب کرنا، یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم التمادح فإنہ الذبح، مدح کے اندر مبالغہ آمیزی سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے، یعنی کسی اور اس روایت کے امام البانی نے ابن ماجہ کے اندر حسن قرار دیا، یعنی کسی کی بیجا تعریف کرنا گویا کہ اس کا ذبح کرنا ہے، اس کو ختم کر دینا، اس کے قتل کے مرادف ہے گویا کہ جی، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو چیز جس کے اندر نہ ہو اگر اس کا اظہار کرے تو گویا کہ اس نے جھوٹ کا دو لباس پہنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتشبع بما لا یعطى کلابس ثوب زور، جس شخص کو جو چیز نہ دی گئی ہو اور اس کا وہ اظہار کرے کہ چیز میرے پاس ہے، تو اس نے جھوٹ کا دو لباس پہن رکھا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ میری ایک شوکن ہے، تو کیا میں اپنی شوکن سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے جو شوہر نے نہیں دیا ہے، مجھے شوہر نے دیا ہے، کیا میں کہہ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے لیے یہ کہو کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، فلاں چیز دی، حالانکہ اسے نہیں دی ہے، تو کیا میں ایسا کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے بھی حدیث سنائی کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اگر تم کہتی ہو تو گویا کہ تم نے جھوٹ کا 2 لباس پہن رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں کہنا جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی عالم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عالم شو کرے، اس کے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کا، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ مفتی مانے، اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ جب دنیاوی چیزوں میں انسان یہ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ اس کو نہیں دیا گیا، یا وہ فقیر اپنے آپ کو مالدار شو کرے کہ میں بہت مالدار ہوں۔ ایسا ہوتا ہے خاص طور شادی بیاہ کے موقع پر، جب کوئی رشتہ لے کر کے آتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بہت مالدار شو کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، میرے پاس بڑا پراپرٹی ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اور ایسے ہیں میرے بچے، ایسے ہیں، جھوٹی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کوئی بڑا رشتہ کر کسی کے پاس آتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو یہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر۔ گویا کہ اس نے جھوٹ کا 2 لباس پہنا، ایک تو اسے معلوم ہے کہ جھوٹ ہے اس کے پاس ہے نہیں، اور دوسرے سامنے والے کو دھوکہ دے رہا، تو گویا کہ 2 جھوٹ ہو گیا۔ وہ خود جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، سامنے والے کو جھوٹ بتا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے جھوٹ کا 2 لباس پہن رکھا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور مبالغہ کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا شریعت کے اندر کیا ہے، یہ منع ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأيتم المداحون فحصوا في وجوههم التراب، جب تم مداحین کو دیکھو جو غلط تعریف کرنے والے ہیں، جھوٹی تعریف کرنے والے ہیں، تو ان کے چہروں میں مٹی ٹھونس دو۔ اسے مسلم کی روایت، جھوٹی تعریف کرنے والے جس کا جو مستحق نہیں ہے، تو یہ جھوٹی تعریف کی شریعت کے اندر بہت زیادہ جو ہے مذمت کی گئی۔ لیکن ایک تعریف ایسی ہے جو جائز آپ کے لیے، اگر وہ صلاحیت اس کے اندر ہے، اس کی حیثیت ہے، وہ خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو آدمی اس کی تعریف کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کسی کے ذریعے سے کوئی بھلائی پہنچے، کوئی خیر پہنچے، تو آدمی کو اس کی حیثیت بھر جتنا اس کا کردار ہے اس کے مطابق اس کی تعریف کرنا چاہیے، اور یہ شریعت کے اندر غلط نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تعریف کی عمومی طور پر، جو اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ، ان کی تعریف کی خصوصی طور پر بھی اللہ نے تعریف کی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اکیلے تنہا امت قرار دیا۔ اس طریقے سے اور دیگر انبیاء کرام کے اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی، صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی تعریف کی، اور خصوصی طور پر بھی نام لے لے کر کے ہمارے نبی نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ تو اگر کوئی ایسی خصلت جو کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا وہ حقیقی مستحق ہے، تو اس کا بیان کرنا، تعریف کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اس لیے ہم مصنف نے جو باب قائم کیا، اس باب ہی سے انہوں نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ مدح کی 2 قسمیں ہیں، ایک جھوٹی مدح جو ناجائز اور حرام ہے، اور ایک جائز مدح جو آپ کے لیے جائز اور درست ہے، یعنی جو آدمی جس کا اہل ہے اور جو تعریف کی جگہ ہے، وہ تعریف انسان اگر کسی کرتا ہے تو یہ شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے اور وہ منع نہیں ہے۔ جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی، اور خود اللہ رب العالمین نے انبیاء اور صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں کی قرآن مقدس کے اندر تعریف کی، اور یہ چیز چلی آ رہی ہے، لہذا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہونا، یہ چیز غلط ہے۔ البتہ یہ کہ انسان اس کے اندر مبالغہ نہ کرے اور حقیقت بیانی سے کام لے، اور ایسی تعریف نہ ہو جس کے اندر جھوٹ بھی شامل ہو جائے۔ اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہو جائیں گے
جو اپنی زبانوں کو کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے، جس طریقے سے کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور یہ حسن غیری روایت ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، حالانکہ ابو داؤد ترمذی کی نہیں ہے۔ یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ ابو داؤد ترمذی کی ہے، 100 ہو گیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت نہیں ہے، امام احمد کی ہے۔ اور اس طریقے سے کیا نام ہے، کوئی اور کتاب ہے جس کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، لیکن جو ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قادسیہ کے فاتح ہیں، جو فارسیوں سے جنگ لڑی گئی تھی، جنگ قادسیہ، اس کے قائد اور کمانڈر تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی اور عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، یعنی 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کی، یعنی ان کو جنت کی بشارت دینا کتنی بڑی تعریف ہے، کتنا بڑا مقام بیان کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ آدمی جس چیز کا مستحق ہے اس کا بیان کرنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے، یہ جھوٹی مدعی نہیں ہے اور یہ باقاعدہ جائز ہے۔ اور یہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جو ثابت قدم رہے انہیں میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی مدافعت کی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سن 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ یہاں پر قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کی گئی اور یہ مذمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کی تمام نشانیاں ایسی نہیں جو بری ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ عمومی طور پر قیامت کی نشانیاں بری ہی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں اس میں بری نہیں ہیں، جیسے ہمارے نبی کی بعثت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو پوری ہو گئی۔ بیت المقدس کا فتح کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو پوری ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو لیکن عمومی طور پر جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ عام طور پر کیا ہیں، وہ مذمت کے لیے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ اپنی زبان کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، پیٹ پالنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ جیسے گائے اپنی زبان سے چارہ اکٹھا کرتی ہے اور اس کو کھاتی ہے، اسی طریقے سے اپنے پیٹ کو پالتی ہے، اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو لوگوں کی جھوٹی تعریف کر کر کے لوگوں سے پیسے کمائیں گے۔ پیسے کمانے کے، مال کمانے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں جو شریعت نے جائز قرار دیے ہیں ان کو نہ اپنا کر کے ان کا کیا دستور ہوگا، ان کا عمل یہ ہوگا کہ لوگوں کی جھوٹی تعریف کریں گے، مالداروں کی، سیٹھوں کی یا بادشاہوں کی یا عمرا کی یا ذمہ داروں کی یا اس طریقے سے اور جو کمپنی کے کیا نام ہے جی ایم ہیں یا سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی جھوٹی تعریف کر کر کے جس کی وہ مستحق نہیں ہیں، یا اس طریقے سے اور لوگوں کی وہ کیا کریں گے، لوگوں سے پیسے لیں گے اور اسی کے ذریعے سے ان کا کاروبار چلے گا اور اپنے پیٹ کو پالیں گے۔ وہ جس طریقے سے گائے اپنے پیٹ کو چارہ کھانے کے لیے زبان استعمال کرتی ہے، دیکھا نا آپ لوگوں نے کیسے گائے کھاتی ہے، زبان سے جو ہے اکٹھا کرتی پورا چارہ اور اس کے بعد پھر کھاتی ہے، اندر لے جاتی ہے اور دانت سے چبا کر کے پھر اس کو کھاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ اپنی زبان کا استعمال کریں گے اور غلط تعریف، جھوٹی تعریف کر کر کے لوگوں سے پیسے کمائیں گے، یہ معنی مراد دیا گیا ہے اور یہی یہاں پر مراد بھی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے گائے ہے، سوکھی گھاس ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں وہ تمیز نہیں کرتی، ایسے یہ لوگ بھی حق اور باطل میں، حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، اور یہ بھی پہلے معنی میں شامل ہے۔ کیسے شامل ہے؟ جھوٹی تعریف کرنا حق کے خلاف ہے، یعنی کیا یہ حق تعریف کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو جھوٹی تعریف ہوگی، گویا کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فرق نہیں کر پائیں گے، حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، لہذا دونوں چیزیں جو ہے اس کے معنی کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر جانور سے مشابہت دی گئی مذمت کے طور پر، اور ہمیشہ جانور سے مشابہت مذمت کے طور پر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی عام طور پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو شیر کہا جائے کہ آپ شیر جیسے ہیں کہ مذمت نہیں، تعریف ہے،
آپ کی بہادری اور شجاعت کا بیان ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن عام طور پر اگر جانوروں سے مشابہت دی جائے تو اس سے مراد جو ہے مطلب نجی ہوتا ہے. تو یہ حدیث تھی جو حسن غیری حدیث ہے، سعد بن وقاص اس کے روایت کرنے والے تھے. دوسری حدیث جہاں پر مصنف نے پیش کی ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل لسانه الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بھی مشہور صحابی ہیں، بار بار ان کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اپنے والد سے پہلے اسلام نے قبول کیا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال. اللہ تعالیٰ جو لوگوں میں بلیغ و فصیح ہیں ان لوگوں کو جو اپنی زبان چلاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. کما تتخلل البقرة بلسانها، جس طریقے سے گائے اپنی زبان کو چلاتی رہتی ہے. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے اور اس کا معنی بھی تقریباً وہی جس سے پہلے بیان کیا گیا ہے. اور اس کا 3 معنی علماء نے جو ہے بیان کیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ بات چیت کرنے میں تکلف کرنا. دیکھیے بلاغت اور فصاحت یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس کا انسان استعمال غلط چیزوں کے لیے کرے گا وہ چیز غلط ہو جائے گی. اور اگر دین کے لیے حق کی وضاحت کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ مطلوب ہے شریعت کے ذریعے. اس سے پہلے بھی باتیں گزر چکی ہیں کہ بیان کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے. کچھ لوگوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، تو اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو زبان دی ہے، بلاغت و فصاحت سے نوازا ہے، تاثیر رکھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو دین کے لیے استعمال کرے. وہ بہوئی مثال ہے جیسے مال کی ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس مال کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور جو اللہ کی راہ ہے اس کے اندر انسان کو استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ غلط جگہ استعمال کرے گا تو اس میں مال کا قصور نہیں ہے، اس میں اس آدمی کا قصور ہے جو اس کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے. تو ایسے انسان کے پاس جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جو زبان ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اگر انسان اسے غلط جگہ کے لیے استعمال کرے گا تو چیز غلط ہو جائے گی، اور اگر صحیح جگہ کے لیے استعمال کرے گا تو اس کے لیے صحیح ہو جائے گی. اللہ نے آپ کو ہم کو آنکھیں دی ہیں، غلط کام کے لیے نہیں آنکھیں دی ہیں، صحیح چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور آیات اور حدیث اور دینی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں. لیکن انسان اگر اس کو فلموں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ننگی چیزوں کو، غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس میں آنکھ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور انسان کے استعمال کا ہے. تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے. بلاغت و فصاحت اور زبان کسی کے پاس ہونا بہت عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. لہٰذا جسے یہ چیز ملے اسے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ بدعات اور شرک اور خرافات کے لیے. آج ایسے بہت سارے لوگ جن کی زبان میں ہے تاثیر لیکن بدعات اور خرافات کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کے پھیلاؤ اور انتشار کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی قابل مذمت ہے. تو پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ بلی جو اپنی جو تکلف کرتا ہے اور عام لوگوں کے سامنے ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو ان کے سمجھ میں نہ آئے اور لوگ سمجھے کتنا بڑا جو ہے ماہر ہے، کتنا بڑا زبان کا جاننے والا ہے، کتنا بڑا فصیح و بلیغ ہے، یعنی اس کے اندر ریاکاری بھی گویا کہ ایک طرح سے آ جاتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے، یہ شریعت کے اندر بنا ہے کہ لوگ کہیں یار کتنی اچھی زبان استعمال کرتا ہے، بولتا ہے تو دل کہتا سنتے رہ جائیں اور انسان سنتے رہتا ہے اس کو. تو اس طریقے سے اگر انسان تکلف کرے اس کے لیے اور منہ بھر بھر کر کے بات کرے جیسے گائے اپنے منہ کو بھرتی ہے اپنے چارے اور گھاس پھوس سے، تو یہ شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں گزر چکی ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بلا فائدہ انسان کا گفتگو کرنا ہمیشہ ترسارون. اس سے پہلے بات گزری نا حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے دور رہنے والے ہوں گے. کون ہوں گے؟ ترسارون. ترسارون مانے بہت زیادہ بات کرنے والا، بلا وجہ، بلا فائدہ، بلا ضرورت گفتگو کرنے والا، بک بک کرنے والا. عام ہی زبان میں سمجھ لیجیے کہ بک بک کرنے والا، ہمیشہ بولتے رہنا جس کا سمجھ لیجیے بلا ضرورت کے. تو وہ بھی یہاں پر بلیغ سے ایک معنی یہ مراد لیا گیا ہے اور دوسرا معنی یہ مراد لیا گیا ہے
کہ انسان جو ہے بلا دلیل گفتگو کرے، زبان کی لفاظی اس کے پاس ہے، مسجع اور مقفع اور عبارتیں استعمال کرتا ہے جس سے لوگوں پر اس کی کا اثر ہو، لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث، یا اجماع اور صحیح قیاس، یہ چار چیزیں دلیل ہے شریعت کے اندر، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث اور اجماع، ایسا اجماع جو ثابت شدہ ہو، ایسا اجماع نہیں جو ثابت ہی نہ ہو، کیونکہ اجماع کے بارے میں اکثر لوگوں نے غلط دعوے کی ہے۔ ہر مسلک کا آدمی نہیں کہتا کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، حالانکہ اجماع نہیں ہوتا، اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اجماع ثابت ہونا چاہیے اور صحیح قیاس ہونا چاہیے۔ تو چار چیزیں شریعت کے مصادر ہیں، دین کے سورس ہیں، چار چیزیں ہیں، قرآن حدیث اور ساتھ ہی ساتھ اجماع اور قیاس۔ ہم اہل حدیثوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ صرف قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، قیاس اور اجماع نہیں مانتے۔ یہ الزام ہمارے اوپر، ہم شریعت کو چار مصادر مانتے ہیں، شریعت چار جگہ سے انسان سیکھتا ہے، ایک تو قرآن سے، دوسرے صحیح حدیث سے، ضعیف حدیث نہیں ہونا چاہیے، تیسرے اجماع، ثابت شدہ اجماع، جو ثابت ہو اجماع، یہ نہیں کہ جھوٹا اجماع دعویٰ کر لے کہ آدمی اس پر اجماع ہے، جسے طلاق کے معاملے میں لوگوں نے دعویٰ کر لیا کہ مجلس کے کسی طلاق نہیں پڑ جاتی ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اجماع نہیں، اس پر ہر زمانے میں اختلاف رہا ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل دیکھیں گے، بہت سارے مسائل، تو اس میں کیا ہے، یہ اجماع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے اس کو ثابت کرنا پڑے گا اجماع، اگر اجماع ہوگا تب مانا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس کا نہیں مانا جائے گا۔ تو ہم اس اجماع کو مانتے جو ثابت شدہ، جسے جمع قرآن کا اجماع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے کے اندر، گھر کے اندر دفن کرنے کا اجماع ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں دفن کرنے کا اجماع ہے، اس پر اجماع واقع ہے صحابہ کا، سب کا۔ آج ہمارے لیے جائز نہیں کہ کوئی اپنے گھر میں کسی کو دفن کرے، یہ خصوصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، ان کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور یہ خصوصیت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہماری امت ضلالت اور گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی۔ اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ ان کی خصوصیات میں سے اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آدمی کو اپنے گھر کے اندر دفن کرے، اور دلیل لے کہ ابو بکر گھر کے اندر دفن ہے، حضرت عمر گھر کے اندر دفن ہے، لہٰذا ہم بھی دفن کر سکتے نہیں، یہ بالکل جائز نہیں، حرام ایسا کرنا، قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ دونوں کی خصوصیات میں سے ہے، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے، اس لیے کسی بھی صحابی کو اس کے بعد گھر کے اندر دفن نہیں کیا گیا، سب کے سب بقیع کے اندر یا جو قبرستان اس کے اندر دفن کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ نے خواب بھی دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر بھی یہی تھی، جیسا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے بتایا تھا کہ میرے گھر کے اندر 3 جو ہے چاند گرے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوگی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلا چاند ہے جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے بہتر۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو پھر ان کو گھر میں دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے گھر کے اندر 3 چاند جو گرے ہیں، تو اس کی تعبیر وہی تھی کہ ان کے گھر کے اندر ان تینوں کو دفن کیا جائے گا، اور تینوں کی تدفین انہی کے گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اجماع ہے، یا قادیانیوں کی اس پر اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں اور وہ مسلمان نہیں، اس پر بھی اجماع ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا۔ تو اس طرح کے اجماع اگر ہو تو وہ قابل عمل ہوتا ہے، وہ دلیل ہے، ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے جس سے ہم دین سیکھتے ہیں، جیسے قرآن سے سیکھتے ہیں، حدیث سے، اجماع سے بھی سیکھتے ہیں، اور وہ بھی قابل عمل بلکہ واجب العمل ہوتا ہے۔ ایسے صحیح قیاس، جھوٹا قیاس نہیں کہ آدمی قیاس کرے اور کیا نام ہے اس کے نہ کوئی پاؤں ہو، نہ کوئی سر ہو، نہ کوئی پیر ہو، اور انسان جھوٹا قیاس کر کے کہہ دے قیاس ہے، اس لیے بھی قابل عمل ہے، وہ قیاس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں سورس کو ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بلا دلیل گفتگو کرنا، یہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، 1 گھنٹے کی تقریر ہے، کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت آپ کو نظر نہیں آئی، اس کے 1 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، کوئی آیت نہیں پیش کریں گے، نہ کوئی حدیث پیش کریں گے، اس کو لفاظی کہا جاتا ہے، جو صرف اپنی زبان کے بل بوتے اپنی باطن کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ یہ بہت ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہے، ان کی چیزیں آپ کو بہت ملیں گی، قصے کہانیاں بہت ملیں گی، ہے کہ نہیں؟ جھوٹے قصے بیان کریں گے، کہانیاں بیان کریں گے، جیسے کہ تبلیغی جماعت والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنا جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اسی کو ان کا دین ہی قائم ہے سمجھ لیجیے۔ جی ہاں، اور ان کی کتابوں کے اندر ساری چیزیں بیان بھری پڑی ہوئی ہیں۔ مملکت سعودی عرب نے جب کہا کہ بھائی ان کی خطرناکیوں کو، تباہ کاریوں کو بیان کرو،
دنیا غصے میں آ گئی. سب لوگ بیان کرتے ہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ان کے رد میں. عربی زبان میں کتابیں ہیں, اردو زبان میں ہیں, بنگلہ زبان میں, ہندی اور انگلش زبان میں, کتنی زبانیں ہیں ان کی ترتیب پر, کتنے دروس ہوتے ہیں, اور سب ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ تو کافر کہتے ہیں کتابیں لکھی گئی ہمارے خلاف کہ اہل حدیثوں کو جو ہے مسجدوں سے نکالو. کتابیں لکھی گئی, سعودی عرب کے اندر کتابیں بھیجی گئی. ہم نے کبھی ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ فلاں کو مسجد سے نکالو. جی ہاں, تو کتابیں لکھتے ہیں. جی ہاں, تو موجود ہے پہلے سے, ایسی چیز نہیں ہے. خود دارالعلوم دیوبند والوں نے منع کر رکھا, ان پر پابندی لگا رکھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ نہیں آ سکتے. وہ سب چیزیں نظر نہیں آتی. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی 4-5 مرتبہ ہو چکا ہے. 1420 ہجری میں, 1427 میں, 24 میں, 1427 میں, 1440 ہجری کے اندر یہ 5ویں بار ہوا ہے جب ان کی خطرناکیاں تباہ کاریاں بیان کی گئی ہیں. پہلی بار ایسا نہیں, اس سے پہلے بھی 4-5 مرتبہ ہو چکا ہے. چونکہ پہلے میڈیا کا دور نہیں تھا, لوگوں کو جو ہے نہیں معلوم پڑتا تھا, اسے نہیں معلوم پڑا میڈیا کا دور ہے. ایک کوئی خبر آتی ہے 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر گردش کرنے لگتی ہے, زیادہ شور ہنگامہ ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ میرے علم میں باقاعدہ وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے, وزیر کی طرف سے باقاعدہ لیٹر ہیڈ پر اعلان کیا گیا. 4 مرتبہ اس سے پہلے 5ویں بار آئی. تو ایسا نہیں بھائی بدعات, خرافات اور بدعقیدگی بیان کرنا یہ تو مطلوب ہم سے کہ بیان کیا جائے جس کے اندر جو خامی ہے, برائی ہے, اور جو ہے جو بدعات اور خرافات ہیں. آپ دیکھیں آج تک تبلیغ جماعت کی کوئی کتاب آپ کو توحید پر نہیں ملے گی, کوئی بھی کتاب نہیں ملے گی آپ کو. نہ ترجمہ کیا ہے کسی کا, نہ توحید پر کوئی کتاب ہے. لے دے کر کے ان کی پوری توحید کیا, توحید ربوبیت, توحید ربوبیت جو مکہ کے مشرک مانتے تھے, لے دے کر کے ان کی پورا دور اسی پر سب ہوتا ہے. اور کوئی چیز ان کا توحید اسماء و صفات, توحید ربوبیت, توحید عبادت, جس کو جانے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا سچا مسلمان, وہ سب چیزیں ان کیا نہیں پائی جاتی. تو بہرحال بلا دلیل گفتگو کرنا, لفاظی کرنا, قصے کہانیاں سنانا, جھوٹے اور موضوع منکر روایتیں سنانا. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جو ہے کتاب, اس کے اندر شبیر احمد عثمانی صاحب نے صحیح بخاری کی شرح لکھی. بھائی صحیح بخاری کی شرح انہوں نے بیان کیا ایک واقعہ. جانتے کیا واقعہ؟ ایک آدمی ایک بزرگ یا کوئی صوفی تھے, کسی کے پاس گئے تو اس کے پاس ایک بکری تھی. تو انہوں نے کہا جو میری بکری ہے اس کی داڑھی تمہاری داڑھی سے اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. اس کے بعد جب ان کی وفات, انہوں نے کیا کر دیا, مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ اس آدمی کے پاس سے لے کر کے جانا جس نے ان سے کہا تھا. تو جب وہ مر گئے تو جنازہ ادھر سے لے کر کے گئے. اس کے بعد جنازہ اس کے گھر کے پاس پہنچا تو زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جو یہ داڑھی ہے تمہاری بکری کی داڑھی سے بہتر ہے, کیونکہ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, میری موت ایمان پر ہوئی ہے, لہٰذا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے بہتر ہے. یہ زندہ ہو گیا کہا, اس کے بعد تو وہاں سے چلے گئے, ان کو جنازہ لے کر لے جایا گیا. کیا ہے صحیح بخاری کی شرح کر رہے ہیں جناب عالی, اور اتنی جھوٹی اور منکر غلط اور عقیدے کے خلاف باتیں اس کے اندر بیان کر رہے ہیں. اس طرح کے واقعات تو فضائل اعمال کے اندر بڑے پڑے ہوئے ہیں. ایک دو واقعہ نہیں, سینکڑوں واقعات علماء نے کہا الحمدللہ حدیثوں نے سب سے پہلے ان کو رہنمائی کی, توجہ لگائی, لیکن نہیں مانی. ان کے دیوبندی علماء نے بھی لکھا, ایسا نہیں ہے, ان کے علماء نے بھی لکھا. اور آج کل طارق جبریل صاحب تو ایسی ہی باتیں بیان کرتے اللہ کی بنا کہ افسوس ہوتا ہے سن کر کے, بے سر و پا کی باتیں کرتے ہیں بلا دلیل. اس لیے ان کے علماء نے بھی ان کو جو ہے ان کے بارے میں فتوے دے دیے, کفر کے بھی فتوے دیے. ہم تو نہیں کہتے کفر کا فتوا ہم نہیں لگاتے, لیکن ان کے علماء ہیں خود ان کے اوپر کفر کا فتوا لگا دیا. حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے کہا, اور لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زمانے کیے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں, کیا کریں گا, بلا دلیل گفتگو کرتے ہیں. اور جو ہے پورا درس, پورا بیان 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا آپ کو قرآن کی کوئی آیت, کوئی حدیث آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو باہر کیف کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو بلا دلیل گفتگو کرتے ہیں. بلاغت ہے ان کے پاس, زبان ہے, لیکن کوئی دلیل کتاب و سنت کی نہیں ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ اس معنی کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث پیش کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلم صرف الکلام, جو صرف کلام سیکھے یعنی زبان سیکھے, بلاغت اور فصاحت سیکھے, لیسجع به قلوب الرجال اور الناس, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اپنا اسیر بنا دے, یا لوگوں کو اپنا اسیر اور غلام بنا دے, یعنی ان پر اثر انداز ہو جائے. لم يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی
فرض اور مسنون اور مستحب کوئی بھی چیز عبادت اللہ سے قبول نہیں کرے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ یہ روایت ابو داؤد کی لیکن ضعیف ہے روایت ہے، اس لیے ہمارے لیے صحیح حدیثوں میں کفایت ہے، ضعیف حدیثیں کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کی شرح ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح حدیثیں کافی جو حدیثیں سے پہلے گزر چکی ہیں جو اسی معنی کی حدیث ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو باب تھا یہ تھا کہ جھوٹی تعریف کرنا شریعت کے اندر منع ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، لہٰذا اس سے انسان بچے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔